السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو درود عاشق درود، درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ لقد جاءکم کی فضیلیات۔ علامہ سخاوی ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ اتنے میں ایک شیخ المشاخ حضرت شبلی آئے۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، ان سے مناعقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے جواب سنایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے استغفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر سورت تک پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیات شریفہ لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک پڑھتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا۔ ایک اور صاحب سے اس نوع کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ ابواب قاسم خصاف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شبلی ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور یہ کہا کہ رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس جتنے شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا احترام کرنا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے ایک دن کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ہے، ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے اس کا یہ معمول ہے۔ ایسے لوگوں
جو رزق کی تنگی، پریشانی اور بے روزگاری کا شکار تھے۔ جب انہوں نے یہ 6 چیز کا اہتمام کیا اور ہر فرض نماز کے بعد کامل یقین سے پڑھا تو حیرت انگیز ہو گیا۔ ایک شخص لاہور شیخو پورہ روڈ کے ایک میل میں کام کرتے تھے، بہت اچھے عہدے پر تھے۔ میل مالک سے کسی بات پر انبن ہو گئی، انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ موصوف کچھ عرصے تو جمع پونجی پر گزارا کرتے رہے، لیکن آخر تک سارا سرمایہ ختم ہو گیا، معاملہ ادھار پر آ گیا۔ لوگوں سے ادھار لے کر اپنا گزارا چلانے لگے۔ آخر کار لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا۔ اسی دوران ان نوکری کے لیے کوشش بھی کرتے رہے، لیکن ہرگز ناکام۔ آخر کار لاہور میں انہیں یہ چیز پڑھنے کو بتائی گئی۔ موصوف چنانچہ پریشان تھے، انہوں نے اہتمام سے یہ 6 چیزیں پڑھنا شروع کر دی۔ شان کریمہ کے کرم اور اس دن پھر کرم فرمایا اور دن بھر گئے۔ آج وہی شخص پھر سے اچھے ہو گئے۔ وہ دعا یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ آپ لوگ بھی اسی کا ورد کریے، آپ لوگ کا پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ سپورٹ کریے، لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔